کچھ ویران جگہیں، کچھ خوفناک آوازیں، اکثر لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی اس رات وہاں ہوا وہ کوئی بھول نہیں پائے گا۔ کیا آپ بھی وہ سب جاننے کے لیے تیار ہیں؟ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ یہ کہانی ہے 4 دوستوں کی جو جعلی پیروں اور جعلی عاملوں کو ایکسپوز کرنے کا کام کرتے تھے۔ سلمان، عائشہ، حمزہ اور مریم۔ حمزہ اور مریم کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ ایک رات سلمان اپنے اسٹڈی روم میں کام کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک پوسٹ دیکھ کر سلمان کی آنکھیں چوڑی ہو جاتی ہیں۔ اسکرین پر ایک آرٹیکل: ڈاکٹر فرید حسن، renowned Boston neurosurgeon, 8 years ago, reported missing, last seen in Pakistan۔ سلمان کا سانس اٹک جاتا ہے۔ وہ ایک پرانی دھندلی سی فوٹو پر زوم کرتا ہے۔ ڈاکٹر فرید مسکراتے ہوئے۔ سلمان آہستہ سے بولتا ہے، یہ زندہ ہے، بابا حسن۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ عائشہ، اس کا دوست سلمان اور ان کے نئے شادی شدہ دوست حمزہ اور مریم 12 فروری کی صبح ایک کام کے سلسلے میں سفر پر نکلے۔ نئے شادی شدہ جوڑے کا منصوبہ تھا کہ ویلنٹائن ڈے وہیں منائیں گے، اور سلمان بھی سوچ رہا تھا کہ اس بار عائشہ کو ویلنٹائن ڈے پر پرپوز کر دے گا۔ گاڑی شہر کی چمک دمک چھوڑ کر پہاڑیوں کے ویران راستوں پر چل پڑی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، موبائل کی سگنل آہستہ آہستہ غائب ہوتے گئے۔ آخر کار وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جو زمانے کے ہاتھوں شکست کھا کر خاموش پڑا تھا۔ گھروں کی کھڑکیوں میں سے پھٹے ہوئے سرخ کپڑے لٹک رہے تھے، ہوا میں لہراتے ہوئے، خاموش انتباہ کی مانند۔ ایک موڑ پر ایک بوڑھا آدمی کمر جھکائے لمبی لکڑی ٹیکے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلی تھیں مگر نظریں تیز تھیں۔ گاڑی رکنے پر وہ قریب آیا۔ حمزہ نے اس سے پوچھا، آس پاس کوئی ہوٹل ہے رکنے کے لیے؟ اس کی آواز کھرکھری تھی، شہر کے مہمان واپس مڑ جاؤ۔ سلمان کی نظر تھوڑی دور ایک سنسان حویلی پر پڑی تو ان دوستوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ ان چاروں کو دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی بولا، وہ حویلی تمہارے لیے نہیں۔ عائشہ نے پوچھا، کیوں؟ اس جگہ کیا مسئلہ ہے؟ بوڑھے کی آنکھیں اچانک چوڑی ہو گئیں، ڈر کی ایک گہری لرز میں کوند گئیں۔ وہ تم سب کو اندر ہی دفن کر دے گی۔ اس نے ایک لمحے کو عائشہ کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے مڑا اور گاؤں کی تاریک گلی میں غائب ہو گیا۔ حویلی ایک بڑے کالے پتھر سے بنی دیوائے کل مسلوق کی طرح افق پر کھڑی تھی۔ اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی آنکھوں کی طرح لگتی تھیں۔ جیسے ہی ان چاروں نے اس کے وسیع داخلی دروازے سے قدم اندر رکھا، پیچھے سے بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ خود بخود بند ہو گیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت بڑا تابوت بند ہوا ہو۔ ہوا میں اڑتی دھول کے ذرات ٹارچ لائٹ کی روشنی میں ناچنے لگے۔ ان لوگوں نے خاص توجہ نہ دی۔ عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اوپر کی جانب سیڑھیوں کے پاس ایک بڑی کھڑکی تھی۔ اسے لگا جیسے وہاں ایک سفید غیر واضح سایہ کھڑا تھا جو فوری طور پر غائب ہو گیا۔ ان لوگوں نے 2 کمرے سیٹ کر لیے، ایک میں لڑکیاں اور ایک کمرے میں دونوں لڑکے رک گئے۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ہی حویلی کی حیت بدلنے لگی۔ ٹھنڈ بڑھتی گئی، ایسی ٹھنڈ جو ہڈیوں میں اتر جائے۔ پھر آوازیں شروع ہوئیں،
یہ قدموں کی آوازیں نہیں تھیں، یہ ایسی آوازیں تھیں جیسے کوئی بھاری چیز سیڑھیوں سے گر رہی ہو، یا پھر جیسے کوئی اپنے آپ کو بار بار زمین پر پٹخ رہا ہو۔ مریم کو تھکن کے باعث کمرے میں اونگ آ گئی تھی۔ وہ اچانک چونک کر بیدار ہوئی، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ آواز سنی، وہ کانپ رہی تھی، ایک عورت، وہ رو رہی تھی، بلک بلک کر۔ پھر اس کا رونا اچانک رک گیا، جیسے اس کا گلا گھٹ گیا ہو۔ دونوں بھاگتی ہوئی کوریڈور میں آئیں۔ عائشہ اور مریم کو ایسا لگا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ دونوں چلانے لگیں۔ دونوں کی آواز سن کر حمزہ اور سلمان بھاگتے ہوئے آئے۔ عائشہ اور مریم نے ان کو بتایا تو تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنا ٹارچ اٹھاتے ہوئے سلمان نے سیڑھیوں پر روشنی ڈالی۔ پرانے لکڑی کے زینوں پر گہرے بھورے دھبے تھے جو وقت کے ساتھ چپک کر رہ گئے تھے، خون کے دھبے۔ عائشہ کا خوف کچھ کم ہوا تو وہ اوپر سیڑھیوں کے دائیں جانب بنے کمرے میں گئی۔ باقی دوست بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ کمرے میں ایک پھٹا ہوا کیلنڈر دیکھا، 8 سال پرانا۔ 14 فروری کی تاریخ پر سرخ سیاہی یا پھر کچھ اور سے ایک زوردار پاگل پن سے بھرا ہوا دائرہ کھینچا گیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب محض ایک اتفاق ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس حویلی میں کون رہتا تھا اور 14 فروری کا کیا راز ہے؟ حمزہ نے غلطی سے ایک پرانے تختے پر پاؤں رکھا جو سڑ چکا تھا۔ وہ نیچے گرتے گرتے بچا، مگر اس کی ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی۔ اس کی روشنی میں ایک لمحے کے لیے جو دکھا وہ سب نے دیکھا۔ دیوار پر ایک عورت کا گھیرا سایہ بنا ہوا تھا، سر جھکائے، چہرہ بالوں سے چھپا ہوا۔ پھر روشنی ٹمٹما کر بجھ گئی اور وہ سایہ بھی غائب۔ حمزہ، مریم، عائشہ اور سلمان ڈر کر نیچے ہال کی طرف بھاگے۔ آدھی رات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈ اور بڑھ گئی، اب وہ سانس لینے میں دقت پیدا کر رہی تھی۔ پھر اچانک اوپری منزل سے آواز آئی۔ یہ آواز رونے کی نہیں بلکہ ایک دھیمی آواز تھی، جیسے کوئی کسی سرنگ سے بول رہا ہو۔ نیچے ہال میں چاروں ایک ساتھ تھے۔ اسی وقت سیڑھیوں کے اوپری حصے سے ایک سفید دھند چھانے لگی۔ اس دھند سے ایک شکل ابھری، ایک عورت سفید لباس میں جو داغوں سے بھرا ہوا تھا، گہرے سرخ بھورے داغ۔ اس کے لمبے الجھے ہوئے بال اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے، مگر اس کی پیشانی سے ایک سیاہ لیس دار مادہ بہہ رہا تھا۔ اس کا سر ایک عجیب زاویے پر جھکا ہوا، جیسے گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ مریم چیخی، ایک نہیں لگاتار چیخیں، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اچانک پیچھے کی جانب پلٹ گئیں، صرف سفیدی دکھائی دینے لگی۔ اس کا جسم ایک جھٹکے کے ساتھ سیدھا ہوا اور وہ زمین سے چند انچ اوپر اٹھ گئی۔ اس کے پاؤں ہوا میں لٹک رہے تھے۔ مریم! حمزہ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر ایک نادیدہ قوت نے اسے پیچھے دھکیل کر دیوار سے ٹکرا دیا۔ تب عمارت کے پرانے دروازے پر ایک زوردار ضرب لگی، دوسرا، پھر تیسرا، اور وہ پرانا لکڑی کا دروازہ ٹوٹ کر اندر گرا۔ طوفانی ہوا اور بارش کے جھگڑوں کے ساتھ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ یہ وہی بوڑھا بابا حسن تھا، مگر اب اس کی حالت اچھی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرا درد تھا جو سلمان نے پہلے تصویر میں دیکھا تھا۔ یہ ڈاکٹر فرید حسن تھے۔ انہوں نے اوپر سیڑھیوں پر کھڑی اس سفید پوش روح کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلیں۔ فریحہ، بس کرو، میں آ گیا ہوں، اب بس کرو۔ وہ سیدھا مریم کے قریب سے گزر کر سیڑھیوں کے نیچے جا پہنچا اور روح کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ سب میری غلطی تھی، میں تمہیں چھوڑ کر گیا، میں اپنے وعدے پر پورا نہ اتر سکا۔ 8 سال ہو گئے ہیں فریحہ،
8 سال سے ہم دونوں قید ہیں، تم اپنے غصے میں، میں اپنے احساس جرم میں۔ روح نے اپنا سر آہستہ سے جھٹکا، ایک ہلکی دل خراش آہٹ فضا میں گونجی۔ اچانک سب جگہ ایک بھینی بھینی سی خوشبو پھیل گئی اور سب نیند بے ہوش ہو گئے۔ 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ڈاکٹر فرید حسن بوسٹن کے ایک ممتاز نیورو سرجن تھے۔ کامیاب زندگی، پرتعیش گھر، عزت، نام، مگر ان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز ان کی بیوی فریحہ تھی۔ کچھ پیچیدہ کیسز کے لیے ڈاکٹر فرید کو پاکستان آنا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی آبائی حویلی میں رہیں گے اور گھوم پھر بھی لیں گے۔ فروری کا مہینہ تھا۔ 11 فروری کی صبح فرید نے موبائل پر ایک ایمرجنسی سرجری کا شیڈیول دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکے کا آپریشن، دماغ کا ٹیومر۔ فریحہ، مجھے واپسی میں 1 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن وعدہ ہے 14 فروری سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ 13 فروری کو جب فرید واپسی کی فلائٹ سے اترے تو موسم خراب تھا، بارش ہلکی ہلکی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے فریحہ کو فون کیا، میں پہاڑی راستے سے آ رہا ہوں، سگنل کم ہے، جلدی پہنچتا ہوں۔ حویلی میں فریحہ نے سب کچھ تیار کر رکھا تھا۔ کھانے کی میز پر موم بتیاں، گلاب کے پھول، فرید کی پسندیدہ چکن بریانی، بہاری کباب، قورمہ اور رس ملائی سب تیار کر رکھا تھا، اور وہ ایک نئی لال رنگ کا شلوار قمیص سوٹ پہنے بیٹھی تھی۔ بار بار گھڑی دیکھتی۔ شام ہو گئی، رات گہری ہونے لگی۔ بارش باہر تیز ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی۔ فریحہ نے ٹارچ آن کر لی۔ اس کا دل ڈر سے دھڑکنے لگا۔ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فریحہ کا دل ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ فون پر ایک اجنبی آواز تھی۔ میں ڈاکٹر جاوید ہوں۔ ڈاکٹر فرید حسن کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ زخمی ہیں مگر محفوظ ہیں۔ فریحہ نے فون زور سے زمین پر دے مارا۔ وہ روتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ پھر جب وہ مڑی، اس کے شلوار کا پائنچا ایک پرانے قالین کے پھندے میں اٹک گیا۔ توازن بگڑا اور وہ پھسل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ہوا میں تھی، پھر سیڑھیوں سے اس کا جسم ٹکرایا۔ گردن پہلے، پھر سر۔ ایک خوفناک کڑک کی آواز، پھر خاموشی۔ فریحہ نیچے گر کر لڑھکتی ہوئی پہلی منزل کے ہال میں آ رکی۔ اس کی گردن ایک عجیب زاویے پر مڑی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی تھیں، حیرت اور درد سے بھری ہوئی۔ اس کے منہ سے خون کی ایک پتلی دھار بہہ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، انتظار میں۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے ہلے، شاید فرید کا نام لینے کی کوشش میں۔ پھر سب ختم۔ اگلی صبح جب فرید زخموں کے باوجود ہسپتال سے حویلی پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر کا منظر اس کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب تھا۔ فریحہ وہیں پڑی تھی، اب بھی۔ اس کا لباس خون سے بھرا ہوا تھا۔ فرید چیخا، رویا، مگر سب بے سود تھا۔ مقامی پولیس نے رپورٹ درج کی، حادثاتی موت، سیڑھیوں سے پھسل کر۔ مگر فرید جانتا تھا حقیقت۔ اس نے بوسٹن کی زندگی، اپنا کریئر سب چھوڑ دیا۔ وہ اس حویلی کو چھوڑ گیا اور ایک سادی جھونپڑی میں رہنے لگا۔ گاؤں والے سمجھتے تھے یہ کوئی صوفی بزرگ ہے جو دنیا سے بیزار ہو گیا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی جب بابا حسن کے پاس گیا،
یہ بتانے کہ 4 لوگ آپ کی حویلی کی طرف گئے ہیں تو وہ ان کو بچانے 8 سال بعد اس حویلی میں گیا، اور جب وہ حویلی میں داخل ہوا اور فریحہ کی روح کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو دراصل وہ 8 سالوں سے چلے آ رہے اس المیے کا اختتام تھا، اس کا اعتراف گناہ، اس کی بے لوث التجا کہ ان نوجوانوں کو چھوڑ دو، اور اس کی حقیقی معافی۔ اچانک سلمان، عائشہ اور حمزہ کو ہوش آ گیا اور حمزہ فوراً مریم کی طرف بھاگا۔ مریم ابھی بھی اسی کیفیت میں تھی۔ ڈاکٹر فرید نے حمزہ کی طرف اشارہ کیا جو مریم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور سلمان کی طرف جو عائشہ کو اپنے پیچھے چھپا رہا تھا۔ دیکھو فریحہ، یہ لوگ، ان کی محبت وہ نہیں ہے جو ہماری تھی، یہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، یہ ابھی یہاں ہے، زندہ ہے، سانس لے رہی ہے، تم اسے نہ چھینو، انہیں جانے دو۔ ایک لمحے کے لیے زمانہ رک سا گیا، پھر فریحہ کی روح سے ایک ہلکی سی روشنی پھوٹی، اس کے لباس پر لگے خون کے داغ مدھم پڑنے لگے، اس کا سر سیدھا ہوا، اپنے بکھلے ہوئے بالوں کے پیچھے سے ان 4 کو ایک نظر دیکھا، ایک نظر جس میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری لامتناہی افسوس تھا۔ پھر وہ پوری کی پوری ایک نرم سنہری روشنی میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ روشنی سردی کو بھگانے لگی، ہر تاریک کونے کو روشن کرنے لگی۔ یہ روشنی ڈاکٹر فرید کے چہرے کو چھو کر گزری، اور پہلی بار 8 سالوں میں اس کے ہونٹوں پر ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ روشنی چمکی، پھر بجھ گئی، ساتھ ہی حویلی کے اندر کا دباؤ، وہ خوفناک موجودگی غائب ہو گئی۔ مریم ایک لمحے میں ہوش میں آ گئی۔ صبح کا سورج کی اجالا حویلی کی ٹوٹی کھڑکیوں سے اندر آیا تو ایسا لگا جیسے اس نے سالوں کی گرد اور برائی کو دھو ڈالا ہو۔ باہر نکلتے ہوئے سلمان نے عائشہ کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک نئی گہرائی تھی۔ عائشہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے وہ سادہ جملہ کہا اور انگوٹھی پیش کی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے آنسوؤں کو روکتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ گاڑی واپس چل پڑی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ دور حویلی کی چھت پر ایک اکیلے آدمی کا سایہ نظر آیا۔ ڈاکٹر فرید، اور گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار 8 سالوں میں اس کی آنکھوں میں امن تھا۔ لعنت ٹوٹ چکی تھی، وعدہ اگرچہ پورا نہ ہو سکا مگر آخرکار معاف کر دیا گیا۔ دوستو، ہم ہر ہفتے آپ کے لیے بڑی محنت سے ایک دل دہلا دینے والی ہارر اسٹوری تیار کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری کہانیاں انجوائے کر رہے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔